دنیا یا دین کے معاملے میں کوئی تنگی آ جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھے، کیونکہ اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کی ضرورت کو چھوڑ دے جب وہ اپنی دعا اور مجھ پر درود پاک کے درمیان اپنی ضرورت کا سوال کرے، چاہے درود پاک سے پہلے سوال کرے یعنی مانگے یا بعد میں۔ یہ اللہ پاک کی دیکھیں کتنی کرم نوازی ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو یہ روایت نقل کر کے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت و منزلت اور محبت کی وجہ سے ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، ان پر درود شریف پڑھنا جو ہے یہ مطلب بہت مفید ہے، اور اگر درود شریف پڑھ کر ہی دعا کرے اپنی پریشانی دور ہونے کے لیے، تنگی منی پریشانی مصیبت مشکل، تو یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ ہر مرض کی دوا درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف، ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج معاشرے کے اس طبقے کا مدنی مذاکرہ ہے کہ بادشاہ کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، فقیر کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، اور عام رعایا کے فرد کو بھی، سب کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ طبقہ اور سب ان کے وسیلے سے بڑی نعمتیں کھاتے ہیں، اور وہ ہے گوشت فروش۔ میں نے جس طبقے سب بھی گوشت کھاتے ہیں، بلکہ اب تو مشہور ہو گیا کہ گوشت کھانے والے مسلمان۔ تو بہرحال گوشت بہت بڑی نعمت ہے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ، ان گوشت فروشوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں یہ نعمت جنت میں بھی ملے گی، گوشت، اللہ کی رحمت سے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا اہم طبقہ معاشرے کا، ہمارے اہم افراد، آج ان کی تو مصروفیات کے دن آج کل بڑھ گئے ہیں۔ کوئی مویشی بیچ رہا ہے، تو کوئی جانوروں کی خریداری میں لگا ہے، کوئی اپنے کیٹل فارم سجا رہا ہے، تو کوئی وہ چھریاں تیز کر رہا ہے، قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پھر بھی ٹائم نکال کر ایک تعداد جو ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے جن کو اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ محبت نہ ہوتی تو کیوں آتے؟ دین سے محبت، دین کا درد، اسلام کی محبت ان کو کھینچ کر مسجد میں لے آئی اللہ کی رحمت سے۔ اور اللہ کرے یہی ہمارا لاسٹ اسٹاپ ہو، اب بھاگ کر ہم گناہوں کے اڈے کی طرف نہ جائیں، بس پانچوں ٹائم مسجد میں آئیں، نمازیں پڑھیں، دین کا کام کریں، سنتیں سیکھیں، حلال روزی بھی کمائیں۔ گوشت فروشی یہ بھی کوئی مطلب برا پیشہ اس کو نہیں کہا گیا، بلکہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ پیشہ کیا ہے گوشت فروشی کا، گوشت بیچنے کا، جن میں حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ گوشت فروشی کا کام کرتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ایک کی نشست میں، جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی تھی، جن میں 4 یار بھی شامل تھے، اور مزید 6 صحابہ تھے جن میں یہ بھی تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جن کا کام گوشت بیچنا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں بازار بقیع، بازار ہوگا اس دور میں بقیع شریف کی نسبت سے، تو بازار بقیع میں صرف ایک ہی مذبح خانہ سلاٹر ہاؤس تھا جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھا، جس سے لوگ گوشت خریدتے تھے۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن قریش رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ بھی گوشت فروشی کا کام کرتے تھے، گوشت بیچا کرتے تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں، آپ کو سوال کیا گیا کہ ایک حافظ قرآن قصاب یہ گوشت فروش ہے، امامت کرتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ الجواب، قصاب یعنی گوشت فروش ہونا کوئی
مانے ہوئے امامت یعنی امامت سے روکنے والا کام، یہ امامت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. متعدد اکابرین یعنی کئی بزرگوں نے یہ پیشہ کیا ہے گوشت بیچنے کا. ہاں اگر جماعت والے اس سے نفرت کرتے ہوں اور اس کی امامت کے باعث جماعت میں کمی آ جاتی ہو تو اب دوسرا امام سنی صحیح العقیدہ قابل امامت موجود ہو تو اس دوسرے کی امامت اولا یعنی بہتر ہے. اچھا اب کوئی سا پیشہ ہو، مسلمان ہر فیلڈ میں مسلمان ہوتا ہے، یعنی گوشت بیچ رہا ہے تو کچھ اور ہو گیا، مچھلی بیچتا ہے تو اب کسی اور کلر کا مسلمان ہو گیا. ہم نے کلمہ ایک ہی پڑھا ہے سب نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہم لوگ، ہے نا. تو یوں مطلب ہم جو ہیں وہ جس پیشے میں ہوں، جس کام میں ہوں، ہم اس میں بحیثیت مسلمان ہوں. ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ پائی جائے. نماز کی تو ایسی پابندی کرنی ہے، ایسی پابندی کرنی ہے کہ شیطان کو بھاگتے بنے. نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات یعنی چھٹکارا ہوگی. جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اتنی خوف کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے، اور تو ہم ان کے ساتھ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ اٹھیں. کاش نہ کہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کفار کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور ہمارا اٹھنا ہو. یہ بے نمازی کے لیے یہ خطرناک مطلب معاملہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو ان کے ساتھ اٹھے گا معاذ اللہ. ان کے ساتھ حشر ہوگا نا، اٹھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو کر اٹھے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا. بعد میں وہ جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا کتنا خطرناک ہے. ایک مسلمان کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، اور اس میں کیا کیا رسوائیاں ہوں گی وہ رب جانے. حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں. تو اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر، کافر بزنس مین ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. تو ظاہر گوشت فروش میں تاجر ہوتے ہیں، تاجر بزنس میں بیچتے ہیں، بیچنے والا. تو ان کو بہت ڈرنا چاہیے. یہ ابی بن خلف یہ بہت خطرناک کافر تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت برا دشمن تھا. تو یہ کہ ہم تو دشمن مصطفیٰ کے سائے سے بھی دور ہیں، تو آقا کے غلام ہیں، ہمیں کسی دشمن مصطفیٰ سے کیا لینا دینا. تو ان کے ساتھ ہم نہیں اٹھیں گے. ہم غلامان مصطفیٰ کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے نماز کی ہر حال میں پابندی جاری رکھنی ہے انشاءاللہ کریم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب میں کچھ نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ بعض وہ گناہ یعنی ہر شعبے میں گناہوں کا سلسلہ تو تقریباً داخل ہوا ہے. جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا. بے ایمانی عام طور پر اس کو بولتے ہیں، دھوکہ دینے کو بے ایمانی کرنا بولتے ہیں. تو دھوکہ دینا، دکھانا کچھ، دینا کچھ. ڈنڈی مارنا اس کو بولتے ہیں یعنی کم تولنا.
1 کلو کسی کو دینا ہے تو وہ جھٹکا مارا. ابھی کم تولنے کی آئیڈیاز ہوتی ہیں، جس سے کہ یوں کر کے پہلے یہ ترازو آتا تھا ہاتھ کا، اب شاید اب نظر نہیں آتا، گاڑیوں ٹھیلے والے کرتے تھے نا، یوں کر کے وہ یوں کر کے عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، وہ یوں کر کے وہ اس کی زبان اس کو بولتے ہیں ترازو کی، وہ نکال دیتے اس طرف، جیسے ایسا لگتا ہے کہ جھکتا ہوا تولا، یا یوں فوراً اٹھا لیتے یوں کر کے ڈال دیتے تھے تو جھکتا ہوا تولا. بہت بہت یوں آدمی متاثر ہو، لیکن اب سمجھدار ہوتے سمجھتے تھے کہ اس نے اسی کو ڈنڈی مارتے تھے. یا یہ گوشت فروشوں کو بھی دیکھا میں کہ وہ گوشت دیتے وقت جو ترازو، اب خدا جانے کون سے ترازو ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا، اس کی بات کرتا ہوں، وہ گوشت کو جیسے ایک باٹ رکھے ہوئے ایک ترازو کے پلے میں ایک جگہ پر، ایک جگہ اس میں گوشت تولنا ہے، یہ گوشت کو مارتے تھے زور سے ٹھک ٹھک. وہ دیکھنے والے یہ سمجھے گا پورا ہو گیا، پورا نہیں ہوتا تھا، وہ چوٹ سے وہ مطلب لگتا تھا کہ پورا ہو گیا. تو یہ بندہ نہیں دیکھتا، نہیں رب تو دیکھتا ہے. اس نے کتنی بوٹیاں کم دی ہیں، ان بوٹیوں کے بدلے کتنے انگارے آگ کے تیار ہو رہے ہیں، یہ بندے کو نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ ہمیشہ پورا تولنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو رواج ہو نا، اس رواج سے ہٹ کر ہڈی چھچڑے اس میں گوشت میں نہیں رکھنے. یہ بھی بہت ہے ہمارے یہاں، وہ ہڈیاں جو مطلب پھینکنے کی ہوتی ہیں وہ چھپا کر گوشت میں، جو ریٹیلر ہوتے ہیں، جو ہول سیلر ہوتے ہیں نا، ان میں تو پھینکنے کی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے پیس تلتے ہیں، تو وہ اس کا رواج ہے، اس میں ہوتی ہے. اس میں جو 1 کلو، آدھا کلو، پاؤ کلو جو گاہک لیتا ہے، اس میں جو مخصوص ہڈیاں ہوتی ہیں. اب عرف بدل رہے، کچھ عرف بدلے، جیسے کہ پہلے یہ دستی کی چوڑی ہڈی ہوتی تھی، یہ پہلے یہ گوشت فروشوں میں یہ بات تھی. اب سیانے ہو گئے، پہلے یہ یوں سمجھتے تھے کہ اس سے جادو ہوتا ہے، تو یہ گھبرا کر نکال دیتے تھے اور ٹکڑے کر کے پھینکتے تھے اس کو. یہ دیکھا ہے میں نے. اب سیانے ہو گیا، نہیں یار اس تو وزن بنتا ہے اس کا، تو اب یہ اس کو گوشت میں وزن میں چلا رہے ہوتے ہیں. اب اس کا رواج بہرحال میں نے نوٹ کیا کہ اب ہو گیا ہے کہ یہ اب نہ کوئی گاہک اس پر اعتراض کرتا ہے، اور بیچنے والی نیو جنریشن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس سے پہلے بولتے تھے کہ جادو ہوتا ہے، تو یہ یوں کرتے تھے. اچھا، پھر بعض ہڈیاں اب بھی پھینکی جاتی ہیں، جیسے گول ہڈی، یہ گولے کی ران کے، وہ پھینکنے کا تو ہم نے بچپن سے رواج دیکھا ہو، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ اب تول میں دے دیتے ہیں. اچھا، دوسرا حرام مغز جس کا کھانا ہی حرام ہے، وہ بھی اب تول میں جا رہا ہے. پہلے گوشت فروش مطلب جو ہوتے تھے نا، وہ یا تو ماہر زیادہ ہوتے تھے، وہ 2 پیس اس طرح وہ ریڑھ کی ہڈی کو چیر کے کرتے تھے کہ پھر وہ یوں چھری کی نوک سے وہ فوراً نکال لیتے تھے حرام مغز، اب پھینک دیتے تھے. اب یا تو یہ نیو جنریشن کو یہ فن نہیں آتا، یہ نکالتے نہیں ہیں. جو جنرل بات جو دیکھ رہا ہوں، پکے ہوئے میں بھی سالن میں ہوتی ہے وہ حرام مغز، اور لوگ اس کو ملائی سمجھ کر یا نلی کا گودا سمجھ کر بیچارے یہ کھاتے ہوں گے، اور یہ کھانا حرام ہے. اور سارے سالن شوربے میں بھی اس کے ظاہرے کا اثرات تو سرایت کریں گے، یہ پکے گا سب میں. تو یہ ہوتا ہے آج کل، تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، یہ ضروری ہوگی. یہ حرام چیز ہے، عوام کو نہیں پتا، ہم ان کو کھلا دیں، یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا. اور اس کے بیچنے کی اجازت ملے گی کیسے گوشت کے ساتھ، جبکہ گوشت کا یہ وہ حصہ جس کو پھینکنا ضروری ہے. اس کو چیرنے کی پریکٹس کریں، نہیں آتا تو بیچ میں وہ جو 2 دستیوں کا وہ آدھا حصہ ہوتا ہے جانور کا، اس کو کھڑا کر کے گردن بچھا کے وہ کر لیتے ہیں ماہرین جو ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کر نہیں کرتے پتہ نہیں، تو بیچ میں وہ کر کے وہ ممکن ہے. یہ گردن کا بھی اس طرح کرنا ہوگا، گردن میں بھی حرام مغز، گردن سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ تک یہ حرام مغز کی وائٹ ڈوری ہوتی ہے، ایک سفید ڈوری، یہ نکالنا ضروری ہے. مہربانی کر کے اس کو نکال دیا گیا، اس میں وزن زیادہ نہیں ہوتا، بس تھوڑی شاید سستی یا توجہ نہ ہونا. یہ اچھا، مزید یہ کہ یہ زیادہ ہڈی اگر ڈالی نا ضرورت سے زیادہ، جو پھینکنے کا عرف ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، اور اس کے بدلے میں جو پیسے لیے یہ بھی ناجائز ہو گیا نا، گناہ ہو گیا. ایک دھوکے سے آپ نے دیا اس کو، اس غریب کو پتہ نہیں، اور وہ بوٹی کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. بیچنے کا طریقہ بھی ہے کہ شروع سے ہڈی والا گوشت بیچا جاتا ہے. یہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ گوشت
سب سے آخری میں لینا چاہیے اور بچا ہوا، اور سبزی سب سے پہلے لینا چاہیے، کہ سبزی شروع میں تازہ تازہ ہوتی ہے، بعد میں تھوڑا دھوپ لگتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تھرڈ کوالٹی یا بی کوالٹی کی رہ جاتی ہے سبزی یہ۔ اور گوشت چونکہ شروع میں ہڈی کا بک رہا ہوتا ہے، ہڈی والا، آخر میں وہ بوٹے رہ جاتے ہیں، تو گوشت اچھا ملے گا آخر میں۔ اس سمجھدار لوگ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، تو جو بھی ہو، عرف سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر ہڈی گوشت میں نہیں ڈالیں۔ آپ کتنے کما لو گے یار، کما کے پھر رکھو گے کہاں، ڈالو گے کہاں؟ یا ڈاکٹر کی تجوری میں ڈالو گے؟ نہیں، ڈاکو کو دو گے، ڈاکو سے لڑو گے؟ تو یہ اب ڈاکو تو تھوڑی کوئی کہ آپ کے گھر میں چھری رکھی ہے اس سے ڈر جائے گا۔ تو اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو یوں میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ اب زیادہ اگر حرام کا کیا تو جمع، تو ہو سکتا ہے ڈاکو لے جائے، ڈاکٹر لے جائے، کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں لے گیا، اور لے بھی گیا تب بھی گناہ معاف نہیں ہوگا حرام لینے کا۔ ہاں، وہ اس کے جو بھی توبہ تقاضے اس کے جو بھی ہیں وہ سب پورے کرنے تو آئیں گے، دنیا میں نہیں کریں تو آخرت میں پھر اس کا جو بھی ہوگا۔ اللہ پاک اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے مطلب حلال کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، تھوڑے کھانے میں برکت ہے، حلال کا تھوڑا کھانا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے احیاء العلوم میں کہ حلال کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا، اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حلال کے لقمے میں اتنی برکت ہے، اور حرام کا لقمہ، توبہ توبہ، حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کی تمام فرشتوں کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ لقمہ یہ مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو۔ تو جو بھی ہم کھاتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی کھاتے ہیں یہ ہمارے بدن کا حصہ بنتا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ ہم کیسے اتنے بڑے ہو گئے؟ ہوا کھا کر تھوڑی بڑے، غذا کھا کر بڑے ہوئے، دودھ پیا، کھانا کھایا، روٹی کھائی، گوشت کھایا، تو یوں ہمارا بدن یہ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ ہم حرام کھائیں گے تو یہ ہمارے بدن میں یہ خرابیاں بدن کے حساب سے یہ اندر داخل ہوں گی۔ اسی لیے وہ جیسے کہ جو حرام جانور ہیں، مثلاً وہ خنزیر ہے، سور، لوگ سمجھتے ہیں 40 دن کی زبان ناپا ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، قرآن کریم میں خنزیر کا تو نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے مطلب ہمیں حلال کھانا ہے، اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے، جمع بھی کرنا ہے مدینے جانے کے لیے، تو حلال جمع کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے یار جو سفر مدینہ میں کام نہ آئے، جو حج کے لیے رکاوٹ بنے؟ ایسے پیسے اپنے کو نہیں چاہیے، ہمیں پیسے وہی چاہیے جو اللہ اور رسول کی راہ میں خرچ بھی ہوں اور دل کھلا ہوا ہو، اللہ کرے۔ ورنہ ابھی قارون کا بھی تذکرہ سنا، قارون مشہور کیوں ہے؟ کنجوسی کی وجہ سے تو مشہور ہے کہ اس نے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وغیرہ، تو وہ زمین میں دھس گیا، اور اب تا قیامت دھستا رہے گا۔ اس کا خزانہ اتنا تھا کہ 40 آدمی اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اس کے خزانے اس طرح، اور وہ چابیاں اس طرح کی ہوتی تھی، تو یوں سارا خزانہ اس کے سر پر ہے اور دھستا جا رہا ہے۔ کیا کام آیا خزانہ؟ تو بس جو بھی ہو اپنے پاس حلال حلال حلال، ایک ذرہ بھی حرام نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قصاب گوشت کے ساتھ ایسی ہڈیاں تولے کہ عموماً ان ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ تولنے کا رواج نہ ہو، تو وہ بھی مطففین فی الوزن، یعنی تول میں کمی کرنے والوں کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، اب یہ کہ مطففین یہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے جس میں ڈنڈی مارنے والوں کا، وزن میں کمی کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 30 سورہ مطففین میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں،
اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. الا يظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، قیامت کے روز، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. تو یوں مطلب کم تولنے والوں کو اپنا انجام پر غور کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جذبہ عطا فرما. ہم لیتے ہیں تو پورا وزن لینا پسند کرتے ہیں، بلکہ جی چاہتا ہے کہ کچھ زیادہ مل جائے تو اچھا ہے، اور ہم دیں تو اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹیں اور اس کو کم وزن میں دیں، دھوکہ دیں اس کو. بعض لوگ تو سمجھتے بھی ہوتے ہوں گے پھر بھی دھوکہ کھا جاتے ہوں گے ڈر کے مارے. روب بھی ہوتا ہے نا گوشت فروشوں کا بعض اوقات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کی شرح ہے، شروع سے جنت میں نہیں داخل ہوگا، بلکہ کچھ دن جہنم کا عذاب چکھ لینے کے بعد جنت میں جائے گا. اچھا یہاں کوئی یہ ذہن بنا لے کہ چلو کچھ دن عذاب ہوگا نا یار، جنت تو جائیں گے، وہ تھوڑا برداشت کر لیں گے، تو ابھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا. یہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا. اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے، خدا کی قسم. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی مار پیٹ کے مطابق نہیں ہے، وہ عذاب بہت سخت ہے. حرام روزی کے بارے میں ایک اور بڑی دردناک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص کے بیوی بچے وغیرہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور یعنی دینی چیزوں کی تعلیم نہیں دی، اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. جو ڈنڈی مارتے ہیں، گوشت میں ہڈیاں ضرورت سے زیادہ ڈال کر چھپا کر ٹکا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی تو گوشت میں پانی ڈالنا اور پھونک مار کے رانے پھلانا، پھیپھڑے پھلا کر خوبصورت بنانا، اب یہ باقی ہے سب، یہ بھی اس میں شامل. دھوکہ، جو بھی دھوکے کی چیزیں، تو وہ ہمیں علم نہیں تھا، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے. تو اس کے عیال میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا، نہ اولاد میں سے، خاندان میں سے اس کے آگے بڑھے گا، میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ یہ کہہ کر اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا شخص آ کر کہے گا وہی خاندان میں، عیال میں سے، اولاد میں سے، تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں کی طرف حسرت و یاس یعنی افسوس اور مایوسی کے ساتھ دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے، اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. آج یہ گڈو پپو بڑے میٹھے لگتے ہیں، لیکن اگر ان کو حرام کھلایا کل یہی جہنم میں دھکے مار کے گرا دیں گے. جو یہ ہوا مطلب وہ لے لیں گے نیکیاں، کہاں رہے ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے مطلب ان کی خاطر بھی حرام نہیں کمانا، مہنگائی بہت ہے، مجبوری ہے، یہ وہ ہے یار، ایسا نہیں ہے. آخر جو حلال کھاتے ہیں وہ تو زندہ ہے نا یار، یہ تھوڑی ہے کہ وہ حرام کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. مجبوری ہے، وہ قیامت کے دن بول دینا مجبوری ہے، حرام کماتے تھے ہم، ہماری مجبوری تھی. مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، حرص، لالچ، مال جمع کرنے کی ہوس، یہ حرام کماتی. ورنہ اللہ تعالی ہمارا مطلب نگہبان ہے، ہمارا پالنے والا رب. رب کا معنی ہے پروردگار، پروردگار کے معنی ہے پالنے والا.
اللہ پاک ہمیں پال رہا ہے، روزی عطا فرما رہا ہے. اللہ پاک نے انسان، جانور، چرندے، پرندے، درندے پیدا فرمائے ہیں. سب کی روزی کا ذمہ کرم پر ہے اللہ پاک کے، جس کو جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ یہ 80 سال جیے گا، یہ 50 سال، تو یہ 112 سال جیے گا. تو جب تک اس نے زندہ رکھنا مقصود کیا ہے، اس کی روزی رب نے عطا فرمانی ہے، اپنے ذمہ کرم پر دیا ہے. اب پھر ہم ایسے ہاتھ پیر مار کے حرام کا کیوں کماتے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ دے گا روزی، جب تک زندہ رکھنا ہے وہ عطا کرے گا. تو اس لیے بے صبری اور حرص و حوث سے ہم کو باز ہی رہنا ہے. اچھا، گوشت کے کچھ حصے ایسے جو کھائے نہیں جاتے لیکن وہ بھی ہمارے یہاں بکتے ہیں. ان سے مہربانی کر کے مجھے غور فرما لیجئے، وہ ہماری کمائی خراب نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف ستھری ہو. جو صحابہ کرام جو گوشت فروش جن کے نام لیے، ان کی کمائی ہم لوگوں کی کمائیوں کی طرح نہیں تھی. ان کی کمائی وہی تھی، یہ ایک لقمہ جیسے جائے پیٹ میں جانے سے پہلے مغفرت ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے. ان کی کمائی وہ تھی. اور ہماری کمائی خدا نہ خواستہ یعنی کہ ایک لقمہ جائے تو ساری بیماریاں گلے پڑ جائیں، چوٹ لگانے کے. ہماری کمائی کیا ہوتی ہے؟ ہم کتنا دن میں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کمانے کے لیے. وہ میں جو کہتا ہوں شاید مجھ سے زیادہ تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ وہ کس طرح کمائی ہو رہی ہے آج کل. اچھا، تو اب بات چیزیں جو ہیں یہ نہیں بیچنی ہوتی، نہیں کھانی ہوتی. اس میں ایک مشہور ہے، اب وہ نام میں نہیں لوں گا تو سمجھا نہیں سکوں گا، وہ جس کو آپ آنڈو بولتے ہیں، تو کچھ وہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بولتے ہیں نا. تو وہ چیز جو ہے یہ آپ کے یہاں بکتی ہے، آپ کے یہاں بکتی ہے، اور اس کا کھانا ناجائز و گناہ ہے. اور آپ بولیں گے ہم نے تو ایک مولانا کو پوچھا تھا. بھائی تو ہر داڑھی والا مولانا تھوڑی ہوتا ہے، پوچھنا علماء کو ہوتا ہے. تو علماء مفتی جو ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے کہ مسئلہ کیا. ہر داڑھی والے کو یار داڑھی رکھ لی تو سارے مسئلے اس کے سینے میں تھوڑی اتر آئیں گے. یہ کٹا کٹ کے نام پر بھی ہوٹلوں میں چل رہے ہوتے ہیں. بعض ہوٹلوں میں وہ کٹ 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 بجا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور جناب وہ کلیجی تو دل، یہ اچھی چیزیں سب مکس کر کے یا الگ الگ ڈشیں بنا کر یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. عوام بھولے بھالے، ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ سیکھنا چاہیے سب کو. تو یہ کھانا بھی گناہ ہے اور اس کو بیچا بھی نہ جائے. اوجڑی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، اوجڑی کھانا بھی ناجائز و گناہ ہے، تو یہ بھی بکتی ہے. تو اب آپ بولیں گے بٹ، تو اصل بٹ جو ہے نا یہ ایکچولی اوجڑی نہیں ہے. بٹ میں فرق یہ ہے کہ جو نجاست سے ملی ہوئی جو جھلی ہوتی ہے نا، نوکدار جھلی، خانے دار جھلی، یہ اتاری جاتی ہے. جب یہ اتار دیتے ہیں تو اب یہ جو نیچے کا گوشت بچتا ہے جس میں نجاست نہیں تھی، تو نیچے کا موٹا موٹا گوشت تھا سفید سفید، اس کو بٹ کہتے ہیں. وہی اس کے سمجھو کھال اتر گئی، جیسے بکرے کی گائے کی کھال اتار لیتے ہیں تب گوشت بچ گیا. لمبے لمبے بال دو، ہم نہیں کھا رہے تو گوشت کھا رہے ہیں. تو یوں مطلب یہ بٹ جو اس کو علماء جائز بولتے ہیں کہ یہ کھا سکتے ہیں. لیکن اب اس میں بھی بڑی خرابیاں یہ ہیں کہ اس میں ظاہر گوبر تو لگ جاتا ہے، اس کو صحیح دھویا نہیں جاتا، ایک پانی سے یہ دھلتا ہے. اچھا، اب جو خرید کر رہ گیا تو وہ تو امید ہے کہ اچھی طرح دھو کر پکا کر اس کو کھاتا ہو تو نو پرابلم. آپ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ قیمہ بھی بنتا ہے، اب وہ دھونے کی نوبت نہیں آتی، قیمہ بنتا ہے. اچھا، قیمہ جو ہے اس کو کباب سموسوں میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس میں یہ کہ کباب سموسے والوں کی ایک لوجک ہے، حکمت ہے ان کی، کہ اس کو دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا. اس لیے یہ لوگ اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس کو ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ سفید سفید سموسے تو کوئی نہیں لے گا. یہ ٹیکنیک پھر بولو، آپ بولیں گے کہ ہمارے پاس ہے نا، ہمارا تلیاں بھی نکلتی ہیں بڑی بڑی، یہ تلی کے ٹکڑے کر کے مشین میں قیمے میں یہ آ گیا، اب دھوکا پورا پورا. اچھا، تلی بھی بکتی ہے، جمع ہوا خون ڈال دیتے. جی ہاں، یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے. تو یہ جمع ہوا خون جو کہ قطعی حرام ہے، جو وقت صبا نکلا، وہ خون اور اس بٹ میں ملا کر اس کو پیستے ہیں، اور اس طرح پیستے ہیں کہ یہ گلابی
پنک کلر کا قیمہ بن جاتا ہے گوشت کی طرح. یہ آپ کو سب پتا ہوگا. اگر میری غلط فہمی ہے بالکل دور کیجئے گا. سب میں یہ ساری باتیں میں آپ کے گھر کا ہوں. اتفاق سے میں نے 6 مہینے کی میری عمر تھی جب سے گاؤں گلی میں ہم رہتے تھے, جب سے آنکھ کھولی میں نے گوشت مارکیٹ دیکھی ہے, بہت کچھ تماشا دیکھا ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں جو پک کرتے ہیں, تو میرا یہ سمجھو کہ میں ان چیزوں کو پک کی, میں نے بڑے ہو کر بھی دیکھا, بچپنے میں بھی دیکھے تماشے, بہت کچھ دیکھا. اچھا, دوسرے پٹھے. یہ پٹھے جو ہوتے ہیں نا, یہ گردن میں یلو کلر کی کچھ بوٹی سی ہوتی ہے, پیلے کلر کے, اتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ پکتے نہیں ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ پٹھے جا کر یہ نیچے تک یہ جا رہے ہوتے ہیں پٹھے. تو جو گوشت فروش دیانت دار ہوتے ہیں یہ پٹھوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. یہ گردن کندھوں تک کھینچے رہتے ہیں یہ پٹھے, یہ مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں. ان کا کھانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ممنوع لکھا ہے, منع. تو یہ بھی مطلب ہمارے یہاں تول میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ سالن میں پکتے ہیں, اور یہ پکتے نہیں ہیں, کھائے نہیں جاتے, اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے. تو یہ بھی نہ بیچے جائیں, ان کو کھایا بھی نہ جائے. غدود جو ہے, غدود کھانا یہ بھی گناہ ہے. غدود بھی ہوتے ہیں, گردن پر بڑے بڑے غدود ہوتے ہیں. اچھا, سیری میں ہوتے ہیں, منڈی میں, سر. اس کے علاوہ بعض جگہوں پر, کئی جگہ پر, کہیں چربی میں لال لال گول مٹول سے دانے ہوتے ہیں, یہ غدود ہوتے ہیں. بڑی بڑی سائز کے بھی غدود مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے, لیکن یہ بھی وزن میں چل رہے ہوتے ہیں, لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہے کیا. یہ قیمے میں پس رہے ہوتے ہوں گے. قیمے میں تو جو بھی الا والا پیس دو سب چل جاتا ہے. نہیں, کچھ نہیں چلتا. حکم الہی چلے گا, حکم مصطفیٰ چلے گا, اللہ اور رسول کا حکم چلے گا, کچھ نہیں چلے گا. ہم کو کچھ نہیں چلانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرو یار, خدا کو کیا جواب دیں گے. یہ بندے بھولے بھالے بیچارے جو ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی, اور یہ ٹھگا جاتے ہیں, اور ٹھگنے والے ٹھگ لیتے ہیں, اور یہ اپنی اس میں بہادری سمجھتے ہیں, کارنامہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک تو بڑا پڑھا لکھا, بڑی ہوشیاری کی باتیں کر رہا تھا, اس کی تو آنکھوں میں نے یوں دھول جو کی اور یہ ٹکا دیا, وہ پکڑا دیا. یہ بھی آپ سب کر لیں گے, یہ سب بول لیں گے, تھوڑا واہ واہ ہو جائے گی دوستوں میں, لیکن آخرت کوئی کام نہیں آئے گا. آخرت کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ پاک کی رحمت کام آئے گی, مصطفیٰ کی شفاعت ہمیں بچائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اللہ اور رسول کو راضی کرنے والا ہی انداز اختیار کرنا ہے. اچھا, اب یہ کہ ذبح کے وقت ایک تو کچھ بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں. ایک تو جیسے بڑا جانور گراتے وقت بے احتیاطیاں, ان کے تو کلپ اب تو یہ سوشل میڈیا نے سمجھانا آسان کر دیا. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کلپ, میں نے بھی دیکھے. یہ کیونکہ یہ ٹانگ مارتی نہیں ہے, یہ بیچاری چھڑاتی ہے اپنی ٹانگ. اب چھڑانے میں اسپیڈ سے اس کی ٹانگ جب رسی سے نکلتی ہے تو اگر کوئی کھڑا ہے تو پھر اس کو لے جاتی ہے. آپ کو یہ واقعات زیادہ پتا ہوں گے, لیکن پتہ نہیں پھر بھی احتیاط کیوں نہیں کرتے یار. اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو اس لیے اس کو پیٹھ کی طرف سے باندھیں. اس کو جب پونچھ نکال کے 2 ٹانگ کے بیچ میں سے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں, کسی حد تک قابو آ جاتی ہے. بڑا جانور آسانی سے نہیں آتا قابو. یہ بقرعید کے جانور قابو نہیں آتے. اگلا ٹانگ کم مارتی ہے, عام طور پہ سر ہی مارتی ہے, سر مارتی ہے یا پچھلی ٹانگ مارتی ہے. یہ دونوں اس کے مطلب وہ ہدف ہیں. اس سے بھی محتاط رہنا ہے آپ کو. تو یہ بہت احتیاط کرنی ہے. کئی اس میں مطلب یعنی کہ لوگ اب تک مارے گئے ہوں گے, زخمی ہوئے ہوں گے, عمر بھر کے لیے محتاج ہو گئے ہوں گے. یہ آپ ایسوں کو جانتے بھی ہوں گے کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے. تو اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ زندہ رہو گے تو ہماری مسجدیں آباد کرو گے نا. زندہ رہو گے نمازوں کے لیے آؤ گے نا, مسجدیں آباد ہوں گی. پھر اپنے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, پھر بال بچوں کی اسلام کی روشنی میں آپ پرورش کر سکیں گے. تو ابھی سے چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا, آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اب یہ کہ ذبح کرنے میں بھی ایک تو گرانے میں بھی ظلم. دیکھیں کہ پتھروں پر بعض وقت گراتے ہیں, تو پتھر پر یہ وزنی جانور گرے گا, آپ بتائیں اس کو چوٹ کتنی آئے گی. نہیں, اچھی فریش زمین ہو, بہتر تو مٹی ہوتی ہے, یہ بالو مٹی, بالو مٹی یہ اچھی ہوتی ہے. اس پہ جانور کو باندھتے ہیں تو رکھتے ہیں, تو اس میں
فرش پکا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. خیر، تو گرانے کے لیے بھی اگر مٹی ہو جس میں کنکریاں نہ ہو، دی بیسٹ. خون بھی جذب کر لے گی، پیشاب کرے گی وہ جذب کر لے گی، ورنہ یہ جو فرش پکا ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ آلود ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے. پھر دوسرا اس پہ جانور کٹے گا تو کبھی جانور پھسلے گا، کبھی بندہ پھسلے گا. تو بہرحال یہ کہ گرانے میں ایک تو احتیاط، گرانا صحیح ہے، قبلہ رخ گرانا، بعض وقت گھسیٹ کر وہ اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں. یہ بھی جانور اتنا ہیوی جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے. ہمیں کوئی گھسیٹ ہے تو کتنی تکلیف، ہمارا وزن اتنا نہیں ہے جتنا جانور کا وزن ہے. تو پہلے ہی ٹارگیٹ صحیح ہو گرانے کا. اچھا، مزید ہے کہ اس کو جب ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح میں چھری، جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی چھری صحیح ہوتی ہے، لیکن جو یہ سال میں ایک بار نکلتے ہیں نا، وہ بس وہ جیسی ان کی چھری ستلی بھی نہ کاٹ سکے، وہ گردن کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور بیچارہ جانور جو ہے آزمائش میں زیادہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ یہی کہ چھری تیز ہونی چاہیے. تو چھری تیز ہو اور بس ایک بار میں وہ جو کٹ گئی. اب چھری رکھ دینی ہے، ٹچ نہیں کرنا اس کو جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. اب یہ کیا کرتے ہیں، کٹ ہونے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کاٹیں گے. اچھا، پھر یہ بڑے جانور کے لیے تو اور بھی تکلیف دہ معاملہ کہ اس کی یہاں سے زندہ کھال جھیڑ کر اس میں چھری ڈال کر یہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں. یہ کوڑی کرنا غالباً اس کو یہ لوگ بولتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے. ایک تڑپتا جانور یہ تکلیف میں، آپ سمجھتے کہ یہ نہیں کہنے ٹھنڈا نہیں ہوا، بالکل. میں نے بہت سارے جانور دیکھے کہ جو کاٹ کے چھری ہٹا لو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گردن کٹ گئی، ٹھنڈا ہونا ہے پتہ نہیں یہ وہم کس نے ڈال دیا. ہو سکتا ہے 2 منٹ بچ جاتے ہوں، جلدی ٹھنڈا ہوتا ہو، لیکن 2 منٹ بچانے کے لیے ایک اللہ کی مخلوق کو، بے زبان مخلوق کو اتنی اذیت دینا، تکلیف دینا، بہت مطلب یہ جانور ہی اگر مرنے کا عذاب کے لیے ڈال دیا نا قبر میں کہ آپ سنبھال اس کو، اور یہ اگر آ گیا تو آپ کیا کرو. چھری تو ہوگی نہیں، چھری ہوگی تو بھی نہیں بچا پائے گی چھری آپ کو، اگر رب ناراض ہوا. میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس طرح ٹھنڈا ہونے دیں، یہ کوڑی نہیں کریں. ہو سکتا ہے ماہرین آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ بھلے ماہر ہیں، یہ اناڑی ہے، دیکھو یہ تو انتظار کر رہا ہے اس کے ٹھنڈے ہونے کا. تو بھلے بولے، یہ بولے گا، اس کا بولنا آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، جہنم میں نہیں لے جائے گا. یہ بولے گا آپ کا دل دکھے گا، آپ صبر کریں گے، ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے گالی گلوچ کی معاذ اللہ تو پھر اس کا بولنا پھر جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. تو اس لیے صبر کرنا ہے اور شریعت کے مطابق کام کرنا ہے. ہم جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کی دنیا و آخرت اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑے جانور کا جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوا نہیں. اچھا، رسیاں بھلے کھول دیں آپ، اور اگر ممکن ہو تب تو مطلب ایک آدھ ٹانگ اس کی شروع میں کھلی رکھی جائے تاکہ یہ ٹانگ ہلائے تو خون جلدی جلدی نکل جائے گا. لیکن یہ رسک فیکٹر ہے، اس میں موقع دیکھ کر. اگلا ہاتھ اگر ایک کھلا رہ گیا نا تو اتنا پرابلم نہیں ہے، کسی کو مارے گی نہیں. پچھلا ٹانگ مار دے گی، یہ مار دے گی. مورفن بولتے ہیں ایک بول چال کے حساب سے، مارتی نہیں ہے بیچاری، وہ تڑپتی ہے. اب اگر کوئی آ گیا تو اس کے نصیب، اس کے ہڑفیٹ میں، ورنہ وہ خون کے چھینٹے تو دے ہی دیتی ہوگی بہت سو کو. اچھا، بکرے کے لیے، بکرے کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ مظالم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ میں نے دیکھا ہے بکرے کو یوں اٹھاتے ہیں جیسے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہادری کر رہے ہیں. ایک بے زبان جانور کو یوں اٹھائیں گے، اور چھوٹا ہوتا ہے، بہت بڑا جانور تو ان سے بھی نہیں اٹھتا. یہ چھوٹے چھوٹے دمبے اور چھترے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کو یوں اٹھا کر پھر میں نے دیکھا بعض اوقات، استغفر اللہ، اتنا بڑا ظلم ہے. یہ بے زبان بیچارہ کس کو بولے گا یار. اب تو ویسے اس نے کٹنا ہی ہے، جب یہ موت کے لیے تیار ہے تو اس سے پہلے اس کو آدھی موت تو مت دو یار. ایک شخص چھری تیز کر رہا تھا، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کتنی موتیں مارو گے. نے اس کی طرف چھری بھی اس کو منع ہے کہ کوئی جانور یہ حساس ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات یہ دیکھیں گے نا چھری یا خون دیکھیں گے یہ بھڑک جاتے ہیں، بھدک جاتے ہیں، اڑاؤڑی کر دیتے ہیں، بھگم باغ اچھل کود یہ مچاتے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ بھنک پڑ جاتی ہوگی، سب کو نہیں، کسی کو. تو اس لیے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح کرنا ہے منع.
لیکن جہاں بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں یہاں بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہے منع، بہتر وہی ہے، مستحب وہی ہے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے. تو اب اس کی حکمت جو بھی ہو، لکھی بھی حکمت پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ کبھی کبھی جانور بھٹک جاتا ہے. تو بعض اوقات تو وہ جانور کو یہ آنکھ آڑے کان کی آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی، پریکٹیکل بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے جانور کی کہ کان جو ہے اس کے آنکھ کے آڑے کر دیتے ہیں گراتے ہوئے کہ خون وغیرہ نظر نہ آئے یا دوسرا کٹا ہوا جانور نظر نہ آئے، یوں پھر اس کو گراتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ احتیاطیں کرنی ہے کہ جانور کو بلا وجہ بلا فائدہ تکلیف نہ دے کہ اس طرح ورنہ گناہ گار ہوں گے اور ظلم ہوگا. تو خیر، اب اس کے بعد یہ ذبح کرنے کے بعد اس بیچارے کو وہ اس کی گردن چٹکاتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بے فائدہ تکلیف ہے. اصل جانور کی یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی نلی، ایک غذا کی نلی، اور 2 ادھر بڑی رگیں ہوتی ہیں خون کی. یہ 4 کٹ جائیں ٹھیک ہے، چاروں کا اکثر حصہ میجورٹی پارٹ یہ کٹ جائے تب بھی جانور حلال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب بلا وجہ وہ ہڈیاں کاٹنا اور اس کی حرام مغز دکھانا اور گردن موڑنا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ چٹخانا. تو یہ ہر ظلم ہے. یہ بے زبان کیا بولے گا؟ آپ بہادری کر رہے ہیں اس بندے بندائے یا کٹے کٹائے جانور پر. بکرے کو باندھتے نہیں ہمارے یہاں، کوئی باندھے تو ہنسیں گے، حالانکہ ایسا ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی 3 ٹانگیں باندھ دی جائیں. یہ بہار شریعت پیج جلد پہلی. بہتر یہ کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ، ایک پاؤں باندھ لو، ذبح کر کے کھول دو. تو ایک پچھلی ٹانگیں کہلاتی ہیں، اگلے ہاتھ کہلاتے ہیں. تو ہاتھ بھلے باندھ دو، پچھلی ٹانگ ایک چھوڑ دو، اوپر کی نیچے کی یہ نہیں لکھا اس میں. تو اس سے کیا یہ پمپنگ کرے گا. یہ سمجھ میں لکھا نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زور زور سے ایک کو ہلائے گا، ورنہ چاروں کو یہ ہلاتا. ایک کو ہلائے گا تو اس سے کیا اندر رکا ہوا خون جو ہے نا، یہ اسپیڈ کے ساتھ وہ گردن، کٹی ہوئی گردن کی طرف یہ دوڑے گا اور اس طرح یہ بہے گا. تو غالباً جانور بھی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، خون جلدی نکلے گا، جانور جلدی ٹھنڈا ہوگا. اور یہ خون اگر رک جاتا ہے جو، تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ. رگوں کے اندر جو خون رکتا ہے نا، یہ پاک ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز یعنی ناپاک نہیں ہے، مگر اس کا کھانا کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے. تو یہ کہ یہ تیزی سے اگر وہ جانور ایک ٹانگ لائے گا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلدی جلدی خون نکلے گا، جانور جلدی ترکیب میں آ جائے گا. پھر فوراً دوسرے بھی کھول دے ٹانگ، چاروں ٹانگیں ہلائے، تو جتنا ہلائے گا تڑپے گا اتنا جلدی خون اس کا نکل جائے گا. تو جو لوگ یہ جھٹکے والے اور گولی مار کر ہلاک کرتے ہیں جانور کو، ان سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ صحت کے اعتبار سے اور مروت اور تکلیف کے اعتبار سے ہر طرح سے جانور کے لیے اور انسان کے لیے مفید ہے الحمدللہ. اور ٹھنڈا جب تک نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی نلی پر الٹی چھری مارتے رہتے ہیں، اندازہ بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ خالی ٹانگ اچھال کے رکھ دیتے ہیں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. چھری تو کب کہ جب بہت زیادہ ضرورت ہو تو آہستہ سے ٹچ کریں. آپ کی ہڈی پر کوئی ہلکی سی ڈنڈی مارے گا تو چیخ نکل جائے گی، تو اس کی بھی ہڈی نلی ہے نا، تو اس کو تکلیف بہت ہوگی، تو وہ اس سے ہلے گا. تو ضرورتاً چیک کرنے کے لیے ٹھنڈا ہوا ہے نہیں ہوا، اس طرح یہ کرتے ہیں. اچھا، دوسرا، چھری اگر رکھ بھی دی تو کیا کرتے ہیں کہ کٹی ہوئی گردن کو یوں نچوڑتے ہیں. بڑا جانور ہے چھوٹا یوں یوں کرتے رہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے یار تو کوئی ملہم لگا لو. اس بیچارے کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اس سے کیا ٹھنڈا ہو جائے گا؟ آپ کا زخم ہو جائے، زخم تو سب کو ہوتا ہے، اس کو کوئی یوں یوں کرے گھسے تو آپ کی چیخیں کتنی نکلیں گی. اب اس کا تو پورا بیچارے کا کٹا ہوا چیخیں بھی اس کی سنے گا کون؟ اور مارے تو بھی ہنسے گے لوگ تو چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ان کو کیا پتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جانور پر. تو چاروں طرف مطلب ایسی عجیب مطلب ہے کہ سوچیں بن گئی ہیں کہ علمان والحفیظ. جو درد دل رکھتا ہے وہ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہاں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. یہ کہ نہیں یہ تو حلال ہے, کٹے گا تو تکلیف تو ہوگی, اس طرح نہیں. رحم کاٹنا جائز ہے شریعت کے مطابق, بے شک کاٹے, تکلیف ہوگی اس کو, لیکن بس کم سے کم تکلیف ہوگی جب ہم شریعت کے مطابق ہم کاٹیں گے اس کو. اپنی چالاکیاں کریں گے تو پھر یہ جانور مصیبت میں پڑے گا. اور یہ یاد رکھے کہ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے. یہ لکھا ہے باہر شریعت میں, جانور یہ بے زبان, مسلمان تو ذرا کہ کیس کر دے گا, کچھ بھی کرے گا, کسی نے اس کو ستایا, تکلیف دی, مارا پیٹا. یہ جانور بے زبان کس پر غریب فریاد کرے گا, کس کو بولے گا؟ یہ ظلم اس پر زیادہ سخت ہے. اس لیے مطلب جانوروں پر ظلم کرنے سے بچنا. خود بھی سوچیں کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس سے میں ظلم سے بچ جاؤں. زندہ جانور میں پانی ڈالیں گے تو تڑپے گا تو خون کے ساتھ پانی چلا جائے گا, ان کو فائدہ نہیں ہوگا. جو دھوکہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ کب ہوگا؟ جیسے بالکل جانور ٹھنڈا ہو گیا, کھال وول اتر جاتی ہے, اس کے بعد یہ پائپ غالباً دل کی طرف کو کٹ لگا کے اس میں یا جس طرح بھی یہ پائپ اندر اتارتے ہیں, سارے گوشت میں یہ پانی پہنچاتے ہیں. ان کا جو بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے کہ جس پہ یہ نلکی ڈالیں گے سارے بدن کو گوشت میں پانی چلا جائے گا. تو یہ یوں پانی پہنچا کر گوشت کا وزن بڑھاتے ہیں. یہ حرام ہے. ہاں اگر کسی کو دیتے وقت بول دیا کہ بھائی اتنا 2 kg پانی اس میں ہم نے ڈالا ہے, یہ گوشت جو ہے اور اتنے کا ہے, تو بول کر تو دیا تو وہ تو صحیح ہے, اس نے خریدا, اس کو پتا ہے. لیکن بولیں گے تو خریدے گا کوئی. تو اس طرح کرتے ہیں, ہوا بھرتے ہیں. یعنی یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں اس کے دھوکے دینے والے کہ وہ ایسی ان کے پاس ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کھال ہٹا کر یا کھال ادھیڑنے کے بعد وہ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں بونگ وغیرہ میں کہ اس کو ایسی پھونکے ماریں گے. پھونک مارنا بھی ایک طاقت کا کام ہے, طاقت تو ان کے پاس ہوتی ہے, سمجھے. پھونکے مار مار کے پورے جانور میں ہوا پہنچا دیتے ہیں, تو گوشت کا اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے. جیسے پھیپڑا آپ نے دیکھا ہوگا مرجھایا وسا ہوتا ہے, اس کو یہ پھونکے مارے گا نا غبارے کی طرح پھول کر تھوڑا وائٹنیس آ جائے گی, خوبصورت ہو جائے گا, گاہک پکڑ لے گا. یہ دھوکے ہیں. اس طرح جانور کے بکرے کے گوشت میں یہ پھونک کے بکرے میں مارتے ہیں. اتنی طاقت ان میں نہیں ہوتی کہ یہ بھینس کو پھلا دیں, سمجھے. یہ بھینسوں کو پانی سے پھلاتے ہیں, تو بہرحال بکرے کو بھی پھلاتے ہیں پانی سے, تو وزن بڑھاتے ہوں گے. ہوا سے وزن نہیں بڑھے گا لیکن خوبصورت ہو جائے گا گوشت, گاہک جلدی لے لے گا. بڑا جوان اور نکھرا نکھرا گلابی گوشت دے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے دھوکہ ہو. دوسرا یہ کہ اونٹ کا نہر کرنا. اب یہ بھی ہمارے گوشت فروشوں میں سے شاید ہزاروں میں کسی کو آتا ہو. یہ اونٹ کوئی اگر دے دے تو بعض بار لے تو لیتے ہیں, جو آتا ہے جاؤ چھری میرے پاس ہے. نہر کرنا نہیں آتا. یہ کھڑے کھڑے سب کر لیں گے لیکن وہ یوں مارتے ہیں, اتنی سی چھری ہوگی, دیکھنے والا سمجھے گا نہر ہو رہا ہے. نہر تھوڑی ہے, تو سب ہے. نہر کا طریقہ اور ہے. نہر میں تو وہ اندر گھونپ کر یوں نہیں, یوں جائے گی اور اندر سے رگیں کاٹ کے واپس آئے گی, یہ تو نہر ہوگا. اس کا ماہر کرے گا. اس ہر بلے بڑے بڑے بیل پچاڑ دیتا ہو, بھینسے اڑاڑ دیتا ہو, یہ نہر نہیں کر سکتا. نہر کے لیے پریکٹس اور لمبی چھری, نوکدار, تیز. کھال نرم ہوتی ہے اونٹ کی, اتنی کھال سخت نہیں ہوتی. اونٹ کی کھال وہ یہ جمع کرنے والے بھی خوش ہو کے لائے میں اونٹ کی کھال لائے ہو, قیمت نہیں ہوتی اتنی, خالی خوش ہوتے ہیں. خیر, تو یہ مطلب اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ یہ تو قبلہ رخ کھڑا کر دیا جائے اور اس کا الٹا پاؤں جو ہے نا یہ موڑ کے اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جائے. یہ 3 ٹانگ پر کھڑا ہوگا. اس کا ایک فائدہ کہ یہ بھاگ نہیں سکتا, ورنہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جانے بچانا مشکل ہو جائے گا. اچھا, اور اس کا منہ باندھا جاتا ہے. منہ باندھنے کا کتابوں میں پڑھا نہیں ہے
لیکن یہ دیکھا کہ باندھتے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بغیر منہ یہ کلپس دیکھے کہ جس کا منہ نہیں بندے ہوتے تو یہ جب مارا اس کو تو اس نے اٹھایا بندہ اٹھا کے اچھال دیا. تو اس طرح باندھنا تو سمجھ میں آتا ہے. اس طرح یہ کہ اس میں بھی بڑی احتیاط ہے، صحیح گھٹنا بندے، صحیح منہ بندے، اور پھر یہ کہ اس کو ماہر جو ہو وہی اس کو چھری پھرانی نہیں ہے، چھری گھونپنی ہے، اس میں چبو کر ڈالنی ہے. یہ یوں مطلب نہر ہوگا. نہر سنت ہے، ذبح سنت نہیں ہے. لیکن اگر اونٹ کو ذبح کر دیا تو حلال ہو گیا گوشت، سنت چھوٹ گئی نہر کی. اور اگر جس کے یہاں گیا اس کو دھوکہ دیا کہ میں نے نہر کیا، یہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا اور دھوکہ ہوا کہ وہ آپ کو پوچھا نہر آتا ہے، اب ہاں نہ بولنے میں تو عزت کا سوال ہے نا، سب آتا ہے مجھے. یہ نہیں کرنا، نہیں آتا تو نہیں، نہ بول دیتے کچھ لوگ، نہ بول ہم کو نہیں آتا نہ، صحیح ہے، اچھے لوگ ہیں. کوئی ماہر کم ہے، اس کے ماہر ڈھونڈنے پڑتے ہیں، مل جاتے ہیں. کھالوں کو کنٹ بہت لگا دیتے ہیں، ماہرین بھی لگا دیتے ہیں جلدی جلدی میں. اس سے زر مبادلہ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ایک مال ضائع ہوتا ہے. جان بوجھ کر مال ضائع کر رہا ہے. جہاں کھال بکتی ہے، ہمارے ملک میں کھال بکتی ہے، تو باقاعدہ اس کا کہ بزنس کا ایک پورا مطلب ہے کہ اس کی چین ہے، یعنی کن کن پروسیس سے گزر کے یہ پھر کھال جا کر ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتی ہے اور باہر ملکوں میں بھی اس کو بھیجا جاتا ہے وغیرہ. یہ مال ہے ہمارے یہاں، اس کو جان بوجھ کر کٹ لگانا یہ قیمت اس کی کم کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو مال کو ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے، یہ شرعی مسئلہ، یہ اصول ہے. تو یہ کٹ جان بوجھ کر لگائیں گے تو کھال کو نقصان پہنچائیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو. جب گوشت اس میں بہت پھینکا جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں خاص کر ہوتا ہے کٹ لگانے کا، یا یار اپنے باپ کا کیا جاتا ہے، وہ چارنی بنا دیتے ہیں بعض، ادھر کٹ ادھر کٹ ادھر کٹ. خدا دیکھ رہا ہے، کھال والے کو نہیں پتا، اس کو اٹھا کے کسی رضاکار کو دے دینی ہے، یہاں لے جاؤ، ادھر دام. انہوں نے بھی وہ اس میں پورے لاٹ میں بیچنا ہے. پر لاٹ جو خریدتے ہیں نا وہ فریش کھال اور یہ کٹی ہوئی کھال ان کو پتا ہوتا ہے کتنی کٹ لگی ہوئی کھال آتی ہے اور کتنی فریش ہوتی ہے، اس حساب سے وہ دیتا ہے پیسے. پھر آگے جا کر وہ جس حساب سے بیٹھے گا، یہ کٹ لگی ہوئی کھالیں پھر الگ نکلیں گی، ان کا دام پھر کم آئے گا، یہ نقصان ہوگا. وہ کھال بس نقصان دے ہوئے، تو اس لیے یہ نہیں کرنا ہے. دو کھانے کم، بھلے آپ دو جانور کم کاٹیں مگر خوف خدا کے ساتھ اس کا سارا آپ نظام رکھیں. اچھا گوشت بہت سارا اس میں کھال میں چھوڑ دیا جاتا ہے، بہت سارا، لفظ بہت چھوڑ دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں. جو ماہر ہوتے ہیں وہ کم چھوڑتے ہیں، جو ماہر نہیں ہوتے سمجھے وہ زیادہ چھوڑتے ہیں گوشت اس میں. تو جان بوجھ کر عرف سے ہٹ کر چربی گوشت کھال میں لگا رہنا کہ یہ پھینک دیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ نکال دیا جائے. جس نے آپ کو اجرت دیے اس کو دینا ہوگا. اطمینان سے کریں گے تو گوشت کائے کو جائے گا. ایک تو سب کو پتا ہوتا ہے جو ماہرین ہوتے ہیں کہ کس طرح کھال اتاریں گے تو گوشت کی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی جلی، رواج، پردی جو بھی ہے پردہ، یہ سب وہ گوشت میں آئے گا. اور کب جب کٹ لگا اس پردے کو، اب اس کو کاٹتے گئے تو گوشت کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کھال میں چپکا ہوا بھاگتا رہے گا اور یہ گیا. آپ اپنا جانور جو کاٹتے ہیں سلوٹر ہاؤس میں عام دنوں میں کبھی بھی ایک ذرہ بھی گوشت کا ضائع نہیں کریں گے. تو یہ قربانی کا گوشت آخرت میں پھنس جائیں گے. اچھا اسی طرح پونچھڑی، آج کل میرا خیال 1200-1400 روپے بڑے کا گوشت بکتا ہوگا کلو. پونچھڑی کا بھی یہی دام. تو چکی میں بھی چربیاں چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جو ماہر ہوگا اس کو پتا ہوتا ہے کہ چکی اترتی کس طرح ہے. ماہر ہوگا پٹافٹ تھوڑا رستہ بنائے گا، پانی والا ہاتھ کرے گا، مٹھیاں ڈال کے وہ گوٹا نکال دے گا اس کا. اور جو کمزور ہوگا، جو اناڑی یا جو بولو، وہ کٹ کٹ کر آدھو آدھو چربی اس پہ کھال بھی چھوڑ دے گا. تو ماہرین جو ہوتے ہیں اچھی طرح کھال بھی اتارتے ہیں. ان کو بڑے جانوروں کے گیپ پتا ہوتے ہیں، یہ چھری لیتے رہتے پھر گیپ آئے گا، ان کو پتا ہوتا ہے، اناڑیوں کو نہیں پتا ہوتا. عام طور پہ یہ گیپ کے پاس جائیں گے یوں مٹھی ماریں گے تو اتنا بڑا کھچا بنا دیں گے. پھر جہاں ضرورت ہے چری ماریں گے، یہاں پھر یوں کھینچیں گے، گھسیٹیں گے اس کو. تو اس طرح یہ اتارتے اتارتے، یہ پونچھ بھی ہے نا، یہ پونچھ اتارنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ماہر
کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اندر کی طرف جو گوشت پر لگتی ہے وہاں کی کھال جو ہوتی ہے نا وہ کھینچ کے نہیں اترتی. اس کو تھوڑا کٹ لگا کر اگر اچھی طرح یہ ماہر ہو نہیں اتار لے گا. اتار کے بعد پھر جو اس کو یوں نکال کے یوں کھینچے گا نا تو پوری کھال اس کے ہاتھ میں آ جائے گی, گوشت ہاتھ میں آ جائے گا. یہ ماہر کی بات کر رہا ہوں. اور زیادہ چربیلا جانور ہوگا تو اس میں تھوڑا چھری زیادہ استعمال ہوگی. یہ جو میں عرض کرتا ہوں سمجھتے ہوں گے. تو اس طرح تھوڑی تکلیف کر کے پونچھ جو ہے مہربانی کر کے ضائع نہ کرے. جب پوری پونچھ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, یہ خود ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے کھال کی قیمت کم ہو جاتی ہے, پونچھ کاٹ کر پوری کھال سمیت نکال دینے سے. تو یہ بھی ایک جائز کام نہ ہوا نا کہ نقصان پہنچایا آپ نے, کھال کو اور پھینک دی پونچھ. سیدھی پائے پھینک دیتے ہیں, حالانکہ پایا ان دنوں اچھا پایا 1200 سے کم نہیں ہوتا ہوگا. ایک پایا, ایک ٹانگ, اور یہ پھینکا ہوا ہوتا ہے. اچھا چھیلتے ہیں تو یوں کٹ مارا, یوں ٹھا, یوں بغدہ مارا اور کام. تو اب اس کا حل پہلے تو یہ ہوتا تھا, اب بھی ہے, لیکن اب پتہ نہیں وہ سستیاں بڑھ گئی. پہلے ثابت دے دیتے تھے, اب پھینک دیتے ہیں یہ نکال کر, پھر ہڈیوں میں ڈال کر ہڈیوں میں بیچتے ہیں. یہ پھر الگ ہے, چچڑے یہ وہ چربی کو بھی چچڑے کے نام پہ ٹوکری میں سرکاتے رہتے ہیں. یہ گناہ کے کام ہے, ایسا نہیں کرنا. تو یہ پائے کے بوٹ جو ان کو دے دیے جائیں, یہ پھر ابال کر یا چولہے پہ سینک کر یا جس طرح بھی اس کے بوٹ اتارے, اتر رہا اجرت پر بھی لوگ اتار دیتے ہیں. پورے پائے ابال کر یا سینک کر اس کو شیو کر کے یہ دیتے ہیں ابال کے اجرت پر. تو یوں پائے کا جو کھانے کا ہے وہ چمڑا چھیل کر اتنا لطف نہیں ہوتا جتنا ابال کر ہوتا ہے, کہ چمڑا چھیلنے میں بہت سارا گوشت, چربی اور کھانے کی رواج یہ وغیرہ ضائع ہو جاتی ہے. خیر یہ ایک مشورہ تھا کھانے والوں کے لیے بھی, لیکن یہ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ یا تو پہلے سے بول دیں کہ ہم پائے شری نہیں بنائیں گے, ہم آپ کا گوشت بنا دیں گے, ورنہ یہ بنانا پڑتا ہے پھر لٹکا دیتے ہیں. شام کو لڑکا آئے گا, اس کو بیچارے کو آتا نہیں ہوتا, یوں کر کے بیٹھا رہے گا. یا یہ بنائیں گے آدھا بنائیں گے, آدھا پھینک دیتے ہیں. اچھا گدی سے زبان کھینچ کے, گدی سے یہاں سے زبان گدی یہاں ہوتی ہے, تو وہ زبان کھینچ کے وہ تھوڑا جبڑے کا گوشت نکال کے پورا وہ جو کوکھا ہے پھینک دیں گے. عام دنوں میں اس کو یہ بیچتے ہیں, منڈی بھی 5-10 ہزار روپے کی ہوتی ہوگی, چھوٹی بڑی مختلف. بھیجا دیتے ہیں, بعضوں کو بھیجا بھی نکالنا نہیں آتا ہوتا, جو ماہر نہیں ہوتے ان کی بات کر رہا ہوں. اور ماہرین یہ کارنامے کرتے ہیں, خالی زبان نکال کے دے دیں گے, پورا پھینک دیا. ہڈی ہے, کیا کام کیا آپ کے, یہ ہڈیاں لے لیں گے, پھر اس میں سے اپنے کام کا گوشت نکالیں گے, پھر اس کو ہڈیوں کو بیچیں گے. جو ہڈیاں پھینک دیتے لوگ یہ لینے میں حرج نہیں ہے, جو چچڑے پھینک دیتے وہ لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ چچڑے جس طرح نکالتے ہیں ان کو پتہ ہے, یہ بوٹیاں نکالتے ہیں, پھر بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد یہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. دکان پہ ڈھیری لگاتے ہیں, ہوٹلوں میں سپلائی ہو جائے گا. اچھا گول گوشت نکال لیں گے, گول ران کا, اور یہ رکھیں گے. پھر جو آدھے شریف ہوتے ہیں نا, وہ گوشت جس کا جانور صاحب لے لوں میں, سر لے لوں, اب وہ بیچارہ آپ کے ہاتھ میں چھری ہے یار, وہ ڈر کے مارے یا مروت میں بولے گا لے لوں. تو یہ ہے سوال, یہ سوال کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے, جب تک شرعی کوئی مجبوری نہ, شرعی مجبوری ہوتی نہیں ہے. گوشت فروش, کئی گوشت فروش بڑی بڑی پارٹیاں ہوتے ہیں, بلڈنگیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو بیچارہ کٹوا رہا ہے, یہ کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے, سمجھے آپ پارٹی اور سے بولتے صاحب یہ لے لوں, سر یہ لے لوں, سیٹ یہ لے لوں. تو یہ مروت میں بول رہا تھا کہ لے لو. اس کو بھی سمجھ پڑتی ہے کہ ہڈیاں میرے کھاتے میں, یہ پیسے بھی دو اور بوٹے بھی ان کو دو. یہ بوٹیاں لے لیتے ہیں, ٹوکریاں بھر لیتے ہیں. یہ سب آپ نے اس سے توبہ کرنی ہے اگر کوئی کرتا ہے تو, اور یہ کام چھوڑنا ہے. اب یہ ازالہ اور اس کا یہ بھی ایک کام تو ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں, خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، احکام قربانی